أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله مولانا العظيم. اللہ تبارک و تعالی وہی کل کی بات آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے، پہلی، دوسری اور تیسری آیت، اس میں اسی کو دوہرا رہا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم ایک دوسرے پر اس قتل کے بارے میں الزام لگا رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ جو تم چھپا رہے تھے۔ اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا جو وہ چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے فرمایا کہ تم اس کو، یعنی جو مرا ہوا ہے، اس کو مارو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا گوشت کا بعض، یعنی اس گائے کا کچھ گوشت مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب ایسا کیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو جانے کے بعد اس نے بتا دیا کہ مجھے ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ وہی اس کے تایا زاد بھائی تھے جنہوں نے دولت کے لالچ میں اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھو یہاں جو لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جن کا اعتقاد کمزور ہے اس معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں فرمائے گا، جو مر گیا وہ مر گیا ہمیشہ کے لیے، دوبارہ کچھ نہیں ہوگا، یہ حشر نشر عذاب قبر جنت دوزخ یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دہریے قسم کے لوگ جو خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، جو نہ
دین کے نہ دنیا کے کسی کے نہیں رہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اپنے مفاد کی خاطر وہ لوگ اسلام کو بھی بدل لیتے ہیں۔ تو اب وہ زندہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کیا، اور سبب کیا بنا دیا اس کی زندگی کا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے مارنا، یہ زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے گائے ذبح کی، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کے جب مارا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کو تو قتل کر دیا تھا، وہ تو مر گیا تھا۔ مرنے کے بعد وہ بھی اللہ کے حکم سے، موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ نے حکم دیا انہیں بتایا، تو انہوں نے ایسا کیا۔ تو مرا ہوا آدمی زندہ ہوا کہ نہیں؟ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں موت، بعثت، بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اور یہ کب ہوگا؟ لوگ مر جائیں گے، قبروں میں دفن ہوں گے، قیامت آئے گی، سب ختم ہو جائیں گے، جب دنیا ختم ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا جاؤ سور پھونکو۔ ایک تو سور جب پھونکیں گے قیامت قائم ہوگی، ہاں، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان قرآن کہتا ہے روئی، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑے گا، ہاں، اور پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے، دھواں بن جائیں گے پہاڑ، سمجھ گئے؟ اتنی یہ سب اللہ کے حکم سے سب دھواں بن جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک تو یہ سور پھونکا، پھر دوبارہ میدان محشر جب قائم کیا جائے گا تب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، پھر سے وہ سور پھونکیں گے۔ جب سور پھونکیں گے سب اپنی اپنی قبروں میں سے اٹھ پڑے ہوں گے، سمجھے؟ کسی کو مچھلی نے نگل لیا ہوگا تو وہ مچھلی کا حصہ بن گیا ہوگا، بھئی اس کی خوراک ہے، اور خوراک جب پیٹ میں جاتی ہے اس کے خون بنتا ہے، اور خون سے گوشت بنتا ہے۔ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ وہ شخص جو آگ میں جل کے مر گیا اور اس کی خاک پر ہوا کے جھونکے چلے اور خاک اڑا کے ہوا نہ جانے کہاں لے گئی، اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک تن کا بھی باقی، ذرا سا حصہ بھی باقی نہیں ہے راک کا، اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اور وہ شخص جو دریا میں کود کر مر گیا، خودکشی کر لی یا کشتی پلٹ گئی اور اس کو مچھلی نے نگل لیا، اب مچھلی نے نگلا تو مچھلی کی خوراک بنا، اب خوراک بننے کے بعد میں خوراک سے خون بنتا ہے، اور خون سے کیا ہے؟ گوشت بنتا ہے، تو وہ تو گوشت بن گیا، اس کا حصہ بن گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب نکالے گا، ظاہر بات ہے تو اس کے حصے کم ہوئے۔ مچھلی کا جب جسم بن گیا، وہ تو مچھلی کے جسم کا حصہ نکل کے آ رہا ہے تو اس میں کمی آئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب اس طریقے سے دہریے قسم کے لوگ بہکاتے ہیں۔ ارے جس رب نے پانی کی ایک بوند سے، ایک بلاڈر کے اندر، ایک تھیلی کے اندر اس بوند کی پرورش فرمائی، اس کی کیا اوقات تھی؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا کیا ہے؟ قابل ذکر چیز تھا، ماں کے رحم میں پانی کے قطرے کی شکل میں گرا تھا، بے جان تھا، اس کو لوتھڑے کی شکل دی، لوتھڑے سے پہلے اس کی پھٹک بنائی، خون کی لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے سے علقہ مدغہ، قرآن نے پورا اس کا منظر نامہ پیش کیا ہے، کیا کیا بنتا ہے، کیا کیا تیار ہوتا ہے۔ زمانے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کچھ ایام میں وہ
مدغہ بنا، علقہ بنا، علقہ سے مدغہ بنا، پھر وہ ہڈیاں بنا، پھر اللہ فرماتا ہے وَقَسَوْنَ لَحْمًا، پھر اس پر ہم نے گوشت چڑھا دیا، ہڈیوں کے بعد گوشت چڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس کو اچھی صورت عطا فرمائی جاتی ہے۔ اور یہ چہرہ جو ہے، میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ چہرہ ہے، یہ چہرہ اللہ اپنے دست قدرت سے بناتا ہے۔ انسان کا جو چہرہ ہے وہ اللہ اپنے دست قدرت سے بناتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے پر مت مارو، چہرے پر مت مارو۔ اگر اپنی اولاد کو مار رہے ہو یا اپنی بیوی کو، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو غصے میں آ کر آدمی تماچا رسید کر دیتا ہے، اور تماچا بھی رسید کہاں کرتا ہے؟ گال پر۔ یہ چہرہ ہے، میں بھی شامل ہوں اس میں، اور ہم سبھی لوگ شامل ہیں۔ تو یہ شیطان کا ایک ایسا حربہ ہوتا ہے جو شیطان تاڑ سے بالکل چہرے پہ لگواتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ چہرے پر مت مارو، چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ تو بات پھر وہی کہ مچھلی سے جب اللہ اس کو نکالے گا، اس کا حشر ہوگا، تو مچھلی کے اعضاء کم ہو جائیں گے۔ مچھلی کے اعضاء کم ہو گئے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا، دوبارہ اس کو زندگی عطا فرمائی جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پانی، جو کچھ نہیں تھا، اللہ فرما رہا ہے ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا ہے جس زمانے میں وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، اور وہ زمانہ کیا ہے؟ باپ کی صلب میں جب انسان تھا، باپ کی پیٹھ میں تھا، جب ماں کے رحم میں آیا اور ادوار سے گزرتے ہوئے، مراحل طے کرتے ہوئے، خون، علقہ، مدغہ، لحمہ، اور پورا وہ سب سارے مناظر طے کرتے ہوئے سب، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جان ڈالتا ہے۔ جان ڈالنے کے بعد پھر وہ جو اس کی پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے تب، تو جو رب بے جان پانی کی بوند سے انسان کا ایک خوبصورت وجود عطا فرماتا ہے، وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اگر چاہے آدمی سمندر میں غرق ہو گیا ہو، اس کو کئی مچھلیوں نے کھایا ہو اور کئی مچھلیوں کی وہ خوراک بن کر ان کے جسم کا حصہ بن گیا ہو، یا آگ میں جل گیا ہو اور اس کی خاک ہوا میں نہ جانے کہاں کہاں اڑا کر لے گئی ہو، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان سب کو سمیٹ لے؟ اسی قرآن کے اندر آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتا اولم تؤمن، کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ اولم تؤمن قال بلا، یقیناً اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیری قدرت کا یہ کرشمہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی کھلی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تو 4 پرندوں کو لے، فخذ 4 طیر، یہی ہے نا، فخذ کہہ رہے حافظو، فخذ 4 من الطیر، تو 4 پرندوں کو لے اور چاروں پرندوں کو پہلے خوب اپنا مانوس کر لے، جیسی آواز لگائے تیری طرف اڑتے چلے آئیں، ان کو ہلا لے، خوب مانوس کر لے۔ مانوس کرنے کے بعد جب وہ خوب ہل جائیں، اس کے بعد تو ان کو ذبح کر، ان کا قیمہ کر دے۔ قرآن نے پورا منظرنامہ بیان کیا ہے، یہ ان کا قیمہ کرنے کے بعد ان کو خوب ملا لے آپس میں، قیمے کو چاروں پرندے کے خوب ملا لے۔ ملانے کے بعد میں
4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر الگ الگ تھوڑا تھوڑا حصہ رکھ اور اس کے بعد آواز دے اے پرندوں آ جاؤ میرے پاس، تو وہ اللہ کے فضل سے پر پھڑپھڑاتے ہوئے تیری طرف چلے آئیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مضبوط اعتقاد ہوتا ہے ہمارا، اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ اور بہت سی مثالیں ہیں اس بات کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کا واقعہ وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ بتائیں گے، کیونکہ ٹائم جو ہے ٹھیک 15 منٹ ہونے چاہیے۔ اب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر ان کے دل اس منظر نامے کے بعد، یہ حقیقت دیکھنے کے بعد کہ مرا آدمی زندہ ہو گیا، گائے کے گوشت کے ٹکڑے مارنے سے مرا آدمی زندہ ہو گیا اور اس نے حقیقت بیان کر دی، اللہ فرما رہا ہے اس منظر نامے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ کن کے؟ انہی یہودیوں کے اور کیا نام بنی اسرائیلیوں کے، کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ ذالک فہی کالحجارہ، وہ ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر، اللہ فرما رہا ہے جیسے پتھر۔ لیکن پھر دیکھیے، آپ انداز دیکھیے، آپ اسلوب بیان دیکھیے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یقیناً کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں پتھروں کی تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پھٹیں تو نہریں جاری ہو جائیں، کچھ پتھر ایسے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو اس سے پانی نکل پڑتا ہے، یعنی سوتے پھوٹ پڑتے ہیں پانی کے۔ کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے چٹانوں سے ٹوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں۔ پہاڑ کے کنارے جائیے، میں جاتا ہوں تو جب یہ میں نے آیتیں پڑھنے کے بعد میں ہلدوانی بالکل پہاڑی کے قریب ہے، اوپر جانا ہوتا تھا تو پتھر وہ اس میں گرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، فوراً خدا کا خوف، واقعی خدا کے خوف سے گر رہا ہے۔ اچھی خاصی مضبوط چٹان میں لگا ہوا پتھر اور اپنے آپ ایک دم کڑکڑا کے نیچے گر پڑا۔ پتھر جیسی سخت چیز اللہ کے خوف سے اپنی چٹان سے ٹوٹ کے نیچے گر جاتی ہے۔ اور یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، دریاؤں میں جو پانی بہ رہا ہے، یہ سب پہاڑوں سے آ رہا ہے، اور خدا کے خوف سے پتھر روتے ہیں، یہ ان کے آنسو ہیں۔ انسان، آپ اندازہ لگائیں انسان کتنا سخت ہے۔ اللہ مثال دے رہا ہے کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو جن سے پانی جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی پھوٹ نکلتا ہے، پانی بہہ نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو خدا کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔ سمجھے؟ یہ انسان جب اللہ کی عبادت پر آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے پر آ جاتا ہے، تو فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے، فرشتوں کا قبلہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہ نالائکی پر اترتا ہے تو شیطان کو بھی مات دے دیتا ہے نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ بغافل، بے خبر نہیں ہے تمہاری کرتوتوں سے، تمہارے کاموں سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
پروردگارہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی، میرے تلاوت کرنے میں، بیان کرنے میں، تیرے ان بندوں کے سماعت کرنے میں قصداً صحباً ادباً کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو، مولا اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے اہل و عیال کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ اس قرآن کے تبسل سے مولا ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے مقاصد جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار بنا، اور جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں خوشحالیاں عطا فرما، ہمیں خوشیوں بھری زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، وہ کام نہ لے جس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ ہم سب کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب تو پہلے سے کم رہ گیا نا؟ 24 28